محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک ہمیں آپ کو یہ جو دیا ہے، فضل فرمایا ہم سب پر اپنا خاص فضل، اور اب یہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے میرے قریب ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہے میرا ہو جائے، میرا بندہ ہے میرے قریب ہو جائے، گناہوں سے باز آ جائے۔ مقصد اسی لیے اللہ رب العزت نے روزے کا رکھا ہے۔ خدا کی عبادت مسلمانوں کے لیے ایسی غذا ہے جیسے جسم کے لیے کھانا پینا جسم کو راحت دیتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، اسی طرح سے جب ہم عبادت کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، درود و وظائف پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں آپ کو ایک جو ہماری جسم کی اصل چیز ہے روح، اسے قوت ملتی ہے، اسے طاقت ملتی ہے۔ جب یہ ہماری قوت ملتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، جسم کو قوت ملتی ہے، ہمارا جسم ستھرا ہوتا ہے، طاقت و توانائی آتی ہے ہمارے جسم میں، ہمیں آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے کی طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم روح کو بیدار کرتے ہیں عبادت کے ذریعے سے، تو ہماری روح جب بیدار ہوتی ہے تب ہمیں آپ کو جا کر ہمارا عبادت میں دل لگتا ہے، ہمیں آپ کو نیکیوں کی طرف بڑھنے کا دل لگتا ہے۔ لیکن جب ہماری روح کی پاکیزگی دور ہوتی رہتی ہے، روح کی غذا نہیں ملتی رہتی ہے، تو یہ جسم تو بظاہر دکھتا ہے یہ سلامت، لیکن عبادت سے جو ہم دور ہوتے رہتے ہیں اسی وجہ سے کہ روح کو ہم غذا دیتے ہی نہیں ہیں، دنیاوی کاموں میں اتنے ملوث ہو جاتے ہیں، کو بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے آپ کے جسم کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو جب کھانا پینا جب ہم کھاتے ہیں، غذائیں کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں، یہ سب مٹی سے بنے ہیں۔ جب مٹی سے بنے ہیں، اس کو جب ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم بھی مٹی کا ہے، تو اسے یہ خوراک مل جاتی ہے۔ اسے مٹی کے ذریعے سے جب اس سے مٹی سے پھل اگایا اللہ رب العزت نے، تو اس مٹی کے جسم کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح سے جو اصل ہماری آپ کی روح ہے، اس کی غذا ان مٹی کی چیزوں سے جو پیدا ہوتی ہیں، اس سے اس کی جو توانائی ہے، اس کی جو غذا ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس کی غذا کو پوری کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو روح کو بنایا ہے وہ اپنے حکم سے بنایا ہے۔ روح میرے رب کا حکم ہے، جس کے لیے سکون کا ذریعہ صرف عبادت، رب کی یاد کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ دلوں کے سکون اطمینان کے لیے عبادت کے سوا کچھ اور نہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے، دلوں کا چین ہے۔ آج ہم آپ ہر طرف یہ چاہتے ہیں سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، لیکن کہاں اطمینان ملے گا؟ کیا دنیا کے معاملات میں گھسے رہیں گے تب ہمیں آپ کو
یہ سکون حاصل ہوگا. ہر انسان ہی چاہتا ہے سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو. کبھی کبھی بڑی دولت ہونے کے باوجود لوگوں کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اطمینان نہیں حاصل ہوتا. لوگ بیان فرما رہے اللہ اگر کہیں سکون ہے، اطمینان ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے. تو اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس دلوں کا سکون سن لو اللہ کی یاد میں ہی ہے، دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے. اور یہ جو روح کا مرکز دل ہے، لہذا دل کے اطمینان حقیقت اطمینان ہے. اور جب روح کی مطمئن ہونا، جب روح مطمئن ہو جاتی ہے، اس کو غذا مل جاتی ہے خدا کی یاد سے، تو ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. روح کو پاک کرے، اپنے روح کو توانائی بخشے عبادت کے ذریعے، اور اسی میں ہمارے آپ کے دلوں کو چین ہے، سکون ہے. سکون چاہتے ہو تو نماز کے قریب آ جاؤ، سکون چاہتے ہو قرآن مقدس سے دل لگا لو، سکون چاہتے ہو تو روزے کو اللہ رب العزت کے لیے ہی روزہ ہر بندہ رکھتا ہے تو اس کو پاکیزہ بناؤ، اپنے زبان سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے اسے پاکیزہ بناؤ. پاکیزہ بنانے سے مطلب ہے اپنے روح، اپنے زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالو، اپنے کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنو، اور اپنے زبان سے کسی کی برائی نہ بیان کرو. یہ اپنے جب اس طرح سے ہم اپنے روح کو غذا بخشیں گے تو ہم آپ کامیاب ہوں گے. اور جو مقصد اللہ نے رکھا ہے لعلکم تتقون، اس مقصد کو ہم پہنچ جائیں گے. اور جس دن ہم آپ اس مقصد کو پہنچ گئے ہم آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مولا ہم نے جو کچھ بولا ہمیں اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اس کے بعد تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.